الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإيجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی توفیق سے، محض اللہ پاک کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد حاضر ہو گئے۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ امتحان اور آزمائش میں ہیں۔ کسی کو فضول کی مصروفیت نے جکڑا ہوا ہے، کسی کو بیماری نے روکا ہوا ہے، کسی کو مسجد آنے سے خوف نے روکا ہوا ہے، سیکیورٹی ایشو ہیں، اور کسی سے توفیق سلب ہے۔ توفیق سلب کو سمجھنا چاہیے۔ توفیق سلب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے توفیق اس سے واپس لے لی ہے، اور اس کی ایک آسان سی مثال ہے سمجھنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہماری بہت ساری لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، بہت سارے دوست احباب ہوتے ہیں۔ بعض کے لیے ہمارا دل کرتا ہے ان سے ہم بات کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو بٹھائیں، اور بعض کے لیے ہماری تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح کسی بہانے ان کو ہم اپنے گھر لے آئیں، تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہمارے گھر آ جائیں۔ اور دیگر بعض کے لیے یہ کیفیت ہوتی ہے یار اس بندے سے سلام دعا ہو جائے، بس دور، یہ بندے کا سایہ بھی قریب نہ ہے۔ ایسے ہی ہے، گھر لے جانا تو دور کی بات ہے، ایسے شخص کو اپنے گھر لے جانا تو دور کی بات۔ ان تین کیٹیگریز میں اپنے آپ کو اللہ پاک کے گھر سے تلاش کریں۔ کیا آپ کا مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے، دل لگ رہا ہے، عبادت کرنے کو، بیٹھ کر ذکر کرنے کو آپ کا جی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو دیکھ لیں کہ اللہ کی مہمانی آپ کے ساتھ کتنی ہے۔ یا صرف مسجد کی پارکنگ اور قریب سے آ کر آپ گزر جاتے ہیں، جی چاہتا ہے مسجد آنے کو، نہیں آ پاتے۔ یا آخری صورت اللہ معاف فرما دیں کہ مسجد آنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ جو تیسری صورت ہے اس کو آپ کمپیئر کریں اس شخص کے ساتھ کہ جس کو آپ اپنے گھر ہی نہیں لانا چاہتے۔ تو کوئی شخص نماز سے مصروفیت کا عذر کر کے یہ نہ کہے کہ اس نے تیر مار دیا، بس کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کی کس خامی کی وجہ سے اس کو اپنے گھر نہیں بلا رہے۔ اب اس تفصیل کے بعد ایک مرتبہ کہہ دیجیے الحمدللہ رب العالمین، بنتا ہے نا الحمدللہ۔
ہم سب کے ساتھ ضروریات زندگی ہیں، مشکلات ہیں، مصائب پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اپنے در میں لے آئے، یا اللہ تیرا کرم ہے۔ یہ ٹائم کب کہاں کسی اور مصروفیت میں لگ جائے، اللہ کریم اس گھڑی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ آج کی جو ہماری بات ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کی ذات سے متعلق ہے، انڈیویجول، انفرادی طور پر۔ آپ اس کو سیلف ڈیولپمنٹ کہہ دیں، اپنی قبر قیامت کی تیاری کہہ دیں، آپ اس کو اصلاح نفس کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، آج ہماری جو بات گھومے گی وہ اسی کے گرد بات ہوگی۔ اللہ رب العزت کا سورہ تحریم 28ویں پارے میں فرمان ہے۔ 28واں پارہ ایسا پارہ ہے کہ جس کے اندر کافی صورتیں ہیں اور سب کی سب مدنی صورتیں ہیں، یعنی ان کا اکثر حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ تو سورہ تحریم آخری صورت ہے، اور اس کے پہلے رکوع کی سیکنڈ لاسٹ آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک سب ایمان والے بیٹھے ہیں، تو اللہ رب العزت ہم سے فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک خطاب ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ لوگوں میں ساری دنیا آ جاتی ہے، مسلم غیر مسلم سب، لیکن جب خطاب ہو یا ایھا الذین آمنوا، تو ہمیں ذرا دل کے کان کھڑے کرنے چاہیے، یار یہ بات تو ہماری ہو رہی ہے، کیونکہ ہم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ اپنی جان کو بھی، اور آپ کے ماتحت جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، جو آپ کے زیر کفالت ہیں، جو آپ کے آفس میں آپ کے انڈر ہیں، جو آپ کے بزنس میں آپ کے دوست، آپ کے کولیگز ہیں اور آپ کے ماتحت ہیں، سب اس میں داخل ہے، اور خاص طور پر آپ کی آل اولاد۔ اللہ رب العزت واضح الفاظ کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، بالکل یہاں تک ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو، ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو۔ اچھا جی، آگ کون سی؟ کہا وہ ایک خاص آگ ہے، وہ نارمل آگ نہیں ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس ایندھن پر تپتی ہے، اس کے وہ جو ایندھن ہے وہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ اب آگ کی ہولناکی بیان ہو رہی۔ قرآن کوئی چیز مخفی نہیں چھوڑتا۔ ایسی آگ کہ جس کا ایندھن، جس کی گیس لائن جو ہے وہ پتھر ہیں، اور لوگ ہیں جن پر وہ آگ دہکائی جائے گی۔ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان نہیں لائیں گے۔ ان لوگوں پر اس آگ کے شعلے بلند ہوں گے۔ آگ جلانے کے لیے لکڑی کو ایڈ کیا جاتا ہے، یہاں لوگ اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ کسی کے ذہن میں یہ گمان ہو سکتا ہے کہ شاید میں وہاں سے بھاگ جاؤں، آگ تپے گی، آگ کی تپش سے تکلیف ہوگی تو میں بھاگ جاؤں گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم،
اس آگ کے جو داروغے، جو دربان ہیں، جو حفاظت پر مامور لوگ ہیں، وہ بڑے سخت طبیعت کے ہیں، بڑی سخت طبیعت کے ہیں۔ روایات میں آتے ہیں کہ اللہ نے ان کو قوت گویائی سے، وہ سماعت سے محروم کیا ہوا ہے کہ مخلوق کی چیخ ان کو آئے گی نہیں۔ شداد، سخت مزاج ہیں۔ اگلی صفت لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ اللہ نے آگ پر معمور کیا، یہاں سے کوئی بندہ بشر بھاگے نا تو کوئی بھاگ کے دکھا نہیں سکتا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور برابر وہی کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ ان فرشتوں کی صفت، پھر برابر وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ دنیا اپنی آب و تاب کے ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جاری ہے، اور اس نے ایک دن فنا ہونا ہے۔ آج ہی تازہ مطالعے میں کچھ باتیں ایسی آئی ہیں جو آپ کے گوش گزار کرا دیتا ہوں، میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن اس بات سے تعلق رکھتی ہیں کہ یہ دنیا نے فنا ہونا ہے۔ اس امت میں 10 سے 12 افراد ایسے گزرے ہیں جن کو غیر معمولی عمر عطا ہوئی ہے، زندگی کی مہلت غیر معمولی۔ آدم علیہ السلام غالباً 1000 سال، ان کے بیٹے مہلائیل علیہ السلام 900 کچھ سال، ابراہیم علیہ السلام 150 سال، 160 سال، ہود علیہ السلام 920 سال، نوح علیہ السلام 1450 سال، 1450 سال۔ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے فرق بنتا ہے، صحیح ہے؟ مزید تعجب والی باتیں بتاؤں، تاریخ انسانی نے ایک شخص کی عمر اتنی لکھی ہے جتنی کہ یہ آج تک یہ جو شمسی تاریخ ہے نا ہماری 2024، اس سے بڑھ کر اس کی عمر، لقمان حکیم کی عمر 3500 سال لکھی ہے، لیکن ایک دن دنیا سے چلے گئے، ایک دن دنیا سے۔ یہ دنیا اپنی آب و تاب کے ساتھ ایک دن ختم ہونی ہے۔ یہاں ظلم اور انصاف کا آپس میں مقابلہ رہے گا۔ اللہ پاک جانچیں گے کہ ظلم کون کرتا ہے، انصاف کون کرتا ہے۔ ظلم پر یہ بات یاد آئی، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے سخت ترین عذاب اللہ پاک ان اہل اقتدار کو دے گا جن کو اللہ نے حکومت میں، بادشاہت میں، اقتدار میں ان کو شریک کیا کہ لوگوں پر حکومت کریں، پھر انہوں نے اپنی حکومت میں ظلم کو داخل کیا، سخت عذاب ہوگا۔ اکثر نماز جمعہ کے خطبوں میں مختلف مقامات پر یہ بات آتی ہے، والسلطان العادل المسلم ذل اللہ فی الارض، انصاف کرنے والا بادشاہ، سلطان، ولی امر، حاکم، اب اس کو آپ جو درجہ دیتے جائیں، کرتے کرتے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، یہاں تک لاتے جائیں، یہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے زمین پر، اللہ کا۔ تب کسی شخص کو اللہ پاک اپنے سائے کی حیثیت دیں اور وہ ظلم کرے تو اللہ رب العزت اس سے پکڑ بھی بڑی سخت فرماتے۔ تو دنیا عالم میں مختلف لوگوں نے لمبی زندگی پائی لیکن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے معزز سامعین کرام، کامیاب وہ شخص ٹھہرے گا کہ جو اپنے اہل و عیال کی، اپنے قریبی لوگوں پر شفقت کھاتے ہوئے، حریص علیکم، حرص و لالچ کرتے ہوئے ان کو یوم یقوم الحساب، آخرت کی رسوائی سے بچانے کے لیے تگ و دو اور کوشش کرے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کیسا رشتہ ہے؟
دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ارشاد فرمایا وَسَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فاطمہ، جنت کی جو خواتین ہوں گی ان کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں، بہت بڑی اتھارٹی۔ ان ساری باتوں پر اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی صاحبزادی کان میں فرمایا من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، میری پیاری شہزادی جس کا نیک عمل کمزور ہو گیا، جس کا نیک عمل کمزور ہو گیا، قیامت والے دن اس کو حسب نسب آگے لے کر نہیں جائے گا۔ میں نے گزشتہ جمعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بیان کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ کا نمونہ ساری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اسی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ احادیث کے بیان ہونے تک، قیامت کے عزت اور شرف ہونے تک یہ سب کچھ بیان ہوگا اور اللہ پاک عطا فرمائیں گے، لیکن اپنی کسی بھی قریبی رشتہ دار کو، اپنی کسی بھی صحابی کو حضور نے نیک عمل سے پیچھے رہنے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ یہ تاکید کی کہ نیک عمل میں آگے بڑھو۔ آپ غزوہ موتا کے احوال پڑھ کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتنے چہیتے صحابی شہید ہونے کے لیے بھیجے کہ کوئی شخص ایسا کوئی اپنے قریبی بندہ نہیں بھیج سکتا۔ آپ کو معلوم ہے جعفر طیار حضرت علی کے بھائی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، 6-7 سال بعد فتح خیبر کے موقع پر حبشہ سے واپس آئے۔ اب یہ جنگ موتا کا جب واقعہ پیش آیا 2 سال کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ کیا، جعفر آپ جائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہیتے صحابی جن کو لوگ زید بن محمد بولتے تھے کہ یہ زید صحابی حضور کے اتنے قریب ہیں کہ یہ محمد کے منہ بولے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو فرمایا آپ ادھر ہو جائیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی غزوہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنا کر، مجاہدین کو اشعار سنا کر دلیری پر ابھارتے تھے۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یہ ان صحابی کے اشعار ہیں۔ یا اللہ اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہم نماز پڑھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی اشعار کون پڑھ رہے ہیں؟ کہا عبداللہ بن رواحہ پڑھ رہے ہیں۔ کہا ان کو بولو اور پڑھتے رہو۔ 3 ہو گئے، اور چوتھے ان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، روانہ ہوتے وقت فرمایا، ترتیب سنیے گا، اگر زید شہید ہو گئے تو جعفر سارے لشکر کی کمان سنبھالیں گے، جعفر شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ سنبھالیں گے، اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو پھر مسلمان اپنے طور پر اجتماع کر کے کسی کو اپنا امیر بنائیں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضور یہ اپنا خدشہ ظاہر کر رہے تھے، میرے دل میں یقین تھا یہ تینوں شہید ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے رشتہ داروں کو کبھی نیک عمل سے پیچھے کا مشورہ نہیں دیا، آگے بڑھنے کا دیا۔ اسی غزوہ میں تینوں سپہ سالار شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے اجتماعیت کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر بنایا۔ اور ایک اور عجیب بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، غالباً جمعے کا ہے، تمام حجابات آگے سے ہٹ گئے، میدان کارساز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ حضور نے فرمایا زید شہید ہو گئے، حضور نے فرمایا جعفر شہید ہو گئے، پھر تھوڑا سا توقف کیا، کہا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ، خالد بن ولید نے جب اللہ کی مدد سے کمان سنبھالی،
لشکر کو تبدیل کیا. غالباً 2000 کے مقابلے میں 2 لاکھ تھے. 2000 کے مقابلے میں 2 لاکھ. اللہ کی مدد اور نصرت آئی. لشکر کی ایسی اسٹریٹجی بنائی، لمبی صفیں بنائیں، زیادہ روشنی کی، دشمن پر رعب ڈالا اور کہا یہاں سے کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا. اگلے دن ان کے حملے کے انتظار سے پہلے خود حملہ کیا. ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی. کتنی؟ رومیوں نے دیکھا یہ تو ہمیں کچا کھائیں گے، تو باز ہی نہیں آ رہے، سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے. میرے معزز سامعین کرام، دنیا کے حالات، عالمی حالات بہت زیادہ دن بدن صبح شام بدل رہے ہیں. اس وقت اگر کوئی میں ایسا ٹاپک لے کے بیٹھوں، آپ بولیں گے مولوی صاحب ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آئرن ڈوم کی باتیں ہو رہی ہیں، بیلسٹک میزائل کی باتیں ہو رہی ہیں، کروز میزائل کی باتیں ہو رہی ہیں. ملک کے اندر بدامنی ہے، اندرونی بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے. کامیاب وہ ہوگا جو اللہ پر ایمان رکھے گا، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پکڑے گا. تو یہ حالات جتنے بھی ڈگرگوں ہوں، جتنے بھی پریشان کن ہوں، اللہ رب العزت ان اندھیروں کے اندر سے نوید صبح نکالیں گے انشاءاللہ. تو یاد رکھیں، یہاں آپ بڑے شوق سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے ہیں، اہتمام سے آتے ہیں. یہاں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ کے اندر ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک شوق ہونا چاہیے. پورے ہفتے کا ہونا تو پوری زندگی کا چاہیے، لیکن ہماری چارجنگ بیٹری لو ہو جاتی. یہاں آپ خود آئیں، آپ کے بچے آئیں، یہاں سے آپ کو مثبت پیغام اللہ کی مدد سے ملتا رہے گا. نفرت یہاں سے انشاءاللہ نہیں ملے گی، کوشش ہماری پوری ہے. لیکن آپ کے ساتھ آنے والے آپ کے بچے، نونہال، اگلے آنے والی نسل اگر ایک جمعہ کا پیغام سن کر اور یہاں سے مسجد کے نکل کر اس پر عمل کی سوچ لیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے معاشرے میں بہت بہترین بدلاؤ آئے گا. یاد رکھیں، نماز جمعہ پڑھنے کے بعد میں ممبر سے اتر کے آپ سب سے نکل کے جہاں سے جب ہم باہر نکلے تو ہم برابر معاشرے کے فرد ہیں. جو چیلنجز، جو پریشانیاں آپ کو درپیش ہیں، سیم مجھے درپیش ہیں. یہ ابھی سننے، بات کرنے اور سننے کا فرق ہے. آپ لوگ سامنے بیٹھے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں افسانوں پر، تخیلات پر بات نہ کی جائے، نہ سنی جائے، بلکہ حقیقت پر بات کی جائے، اور اپنے معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہو کر قربت ملے. فالتو چیزوں سے، غیر اضافی چیزوں سے، وہ ایسے امور جو آپ کو برڈنائز کریں، ان سے دوری رہنی چاہیے. یاد رکھیں، اگر ہم دنیا میں کوئی بھی کام کریں، لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں کو اپنے اس کانٹے کو زندگی سے نکال دو. کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں. یا اللہ تو راضی، ربا تو راضی، سارا جگ راضی. پنجابی، ربا تو راضی، سارا جگ راضی. اے اللہ آپ کی ذات اگر راضی، یہ سارا جگ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ سب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. حقیقی مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا رسانی سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ پکا ٹھکا سچا مسلمان ہے. اور اگر کوئی اس صفت سے خالی ہے، اس کا لباس، جبہ کبہ، اس کی کیسنگ، ہر موبائل کی کیسنگ ہوتی، اس کی بناوٹ جتنی بھی ہو، وہ مسلمانیت سے دور ہے. لوگ کہیں یار اس کی اللہ کی پناہ، اس ایسی کیفیت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آخر میں ایک حدیث سنا کر، جو کہ سیلف ڈیولپمنٹ سمجھیں، اصلاح نفس سمجھیں، اس کو اپنی ذات پر منطبق کرنے کی کوشش کریں، پھر ہم سنتیں ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ائتمروا وتناہوا عن المنکر. برابر نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو. امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ انبیاء کی صفت ہے، اور یہ دنیا اس وقت تک صحیح قائم رہے گی جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا. ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. فرمایا برابر نیکی کا حکم دیتے رہو
اور برائی سے منع کرتے رہو. حکم دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کوڑا لے کر سر پر کھڑے ہو جاؤ بھائی نماز پڑھ ورنہ ماروں گا. بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے جا کر وقت کے بہت بڑے کاذب جو رب ہونے کا دعویٰ فرعون، اس کو جا کے پیار سے بولا. اللہ نے فرمایا موسیٰ ہارون آپ دونوں جائیں لیکن میرے اس بندے سے پیار سے بات کرنا. ہم میں سے اگر کوئی جوشیلو بولے یا اللہ اس سے کہاں، اس کی تو گردن اتارنی چاہیے. قرآن فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. آپ دونوں جائیں، آپ دونوں، موسیٰ کو میں نے نبی بنایا، ہارون کو اس کا ساتھی بنایا. آپ دونوں جائیں اور اس سے جا کر نرم بات کریں، شاید کہ وہ ڈر جائے، یعنی اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہو جائے. تو ہمیشہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں. لیکن اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں، اخلاق اتنے بگڑ جائیں، اذا رأیت شحا مطاعا، دل کے کانوں سے سنیں کہ اگر ایک ایسا وقت آ جائے کہ آپ دیکھیں کہ بخل در بخل، کنجوسی در کنجوسی، سنبھال کے رکھنا، گن گن کے رکھنا، اپنی اسٹیٹمنٹ کو بار بار چیک کرنا، یار کتنا فگر ہو گیا، کسی کی مظلوم کی داد رسی نہ کرنا، اہل فلسطین کو پس پش ڈالنا، یہ ساری کیفیت جب بن جائے، اذا رأیت شحا مطاعا، کہ بخل کو قبلہ بنا دیا جائے. بخل کو سیونگ کا نام دے دیں، کچھ بھی نام دے دیں آپ، بیجا کنجوسی. وہاں متبعا، نفسانی خواہشات کی پیچھے چلنا پڑے، پیروی کی جانے لگے. نبوی الفاظ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وحی کے، نبوت کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. آپ ایک ایک نشانی کو اپنے ارد گرد پائیں گے. بخل در بخل، نفسانی خواہشات کی پیروی، یہ ہو جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، کارنر بھی مل جائے، فیسنگ بھی مل جائے، گراؤنڈ +20 ہو جائے. سمجھ آ رہی ساری بات؟ وہ دنیا مؤثرہ، دین کے معاملے میں دنیا داری کو ترجیح دی جائے. ایک طرف سنت عمل، ایک طرف خاندان والے کیا کہیں گے، خاندان والے جیت گئے، سنت کو چھوڑ دیا، عورتیں غالب آ گئیں، مرد پیچھے رہ گئے. وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، چوتھی نشانی کہ ہر شخص اپنے اوپینین کو فائنل اوپینین سمجھے، ایون کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں. آپ کی بات ٹھیک ہے مولوی صاحب، لیکن میرے دل میں یہ بات آ رہی. آپ برا نہیں منائیے گا، ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، میرے دل میں یہ بات آ رہی. آپ کے دل میں شیطان یہ بات ڈال رہا. کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ، گمبھیر صورتحال ہے، اللہ معاف فرما دے. صریح قرآن مجید کا حکم، احادیث کا حکم، بزنس کی خاطر، چند ٹکے کمانے کی خاطر، اپنی ریٹنگ اوپر کرنے کی خاطر، سب کچھ پش پش ڈال کے. اللہ پاک غفور الرحیم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں تو کسی اور مخلوق کے لیے تھوڑی دی ہیں، ہم سب کے لیے عطا فرمائی ہیں. 4 چیزیں ہو گئیں: بخل، نفسانی خواہشات کی پیروی، دنیا کو دین پر ترجیح، اور اپنی رائے کو فل اینڈ فائنل آخری رائے سمجھنا. آئی ایم دا پرفیکٹ. حالانکہ جہاں کہیں ابھی آپ یہ اپنی رائے دیں تو اس کو قرآن و حدیث پر پیش کریں. میری رائے یہ ہے، قرآن حدیث میری کیا رہنمائی کرتے. اگر میچ کر جائے الحمدللہ، اور اگر آپ کی رائے قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو اپنی رائے سے پیچھے ہو جائے. وحی میں غلطی کا امکان نہیں ہے، عقل میں غلطی کا 100% امکان ہے. فعلیک بخاصۃ نفسک، اگر یہ 4 نشانیاں عام ہو جائیں تو اپنی جان کی حفاظت پکڑ لو. فإن وراءکم ایام الصبر، قربان جاؤں میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ 4 نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو صبر کے دن آ جائیں گے. اب صبر کے دن آ گئے.
اب امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر آپ کرو گے تو لڑائی جھگڑا ہوگا. گلی میں اگر آپ کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو بڑے کود پڑیں گے. ہمارے بچے کو آپ نے یہ کیوں بول دیا؟ پریسن 1 میں روزانہ رات کو چھوٹے بچے اور بچیاں 3 سے 4 بائکیں ایسے چلاتے ہیں، اللہ کی پناہ، پیٹرول والے بھی اور الیکٹرک والے بھی، بگائی جان چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں اور اسی عمر کے بچے، اور منہ سے شعلے. صحیح بات نہیں نکلتی وہ، چونکہ میں واک کرتا ہوں تو وہ لمبے روڈ پر میں بالکل کھلے ہاتھ میں دستی مولوی صاحب استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. باشعور لوگوں کی اولاد ہے، تھوڑا اپنی جان پہچان، تھوڑا کنٹرول رکھیں اپنی اولاد پر. خدا نخواستہ رات کو، یہ سب عشاء کے بعد کی باتیں ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی اور ٹریجڈی ہو گئی، کون کہاں تلاش کریں گے اپنی اولاد کو؟ فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، آگے کے دن آنے والے صبر کے دن ہیں. الصابر فیہم کالقابض علی الجمر، صبر آسان نہیں ہوگا. فرمایا ان دنوں میں صبر کرنے والی کی مثال ایسی ہے جیسے اپنے مٹھی میں انگارہ دہک تک وہ پکڑے. اب صبر کر. قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا ارشاد فرمایا ہے. کہیں بھی جائیں آپ، کھلم کھلا گناہ ہو رہے ہیں، آپ کی کوشش ہے یہ گناہ نہ ہو، آپ کچھ نہیں کر پا رہے. مسلم معاشرہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان. اگلی بات سنیں، جب یہ سب کچھ اگر کوئی اللہ کی مدد سے کر گزرے گا، اب بشارت، خوشخبری. یؤتی الرجل اجر 50 رجلا، ایک عمل کرنے والے بندے کو 50 بندوں کے نیک عمل کا ثواب ملے گا. صحابی نے پوچھا رجلا منہم او منا، حضور 50 بندے کون سے، اس زمانے کے یا صحابہ والے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ سارے کام کرے گا، برابر اللہ کی اطاعت، نبی کی پیروی کرتا رہے گا، تو اس کو صحابہ کے 50 بندوں کا ثواب ملے گا. اللہ کریم ہمیں اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنے معاشرے پر دائیں بائیں خود پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کیجئے. اگلی صفوں میں سنت ادا